جب آپ ناکام ہو جائیں تو نئے سرے سے پھر کوشش کریں۔ وہی ہے جو بے چین کا جواب دیتا ہے۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور امید لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو امید دلائیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک نعمت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ دیگر نعمتیں تو ہیں۔ تکلیف اور پریشانی میں سے ہی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ قرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں معزز طلبہ و طالبات، حاضرین، سامعین۔ آج ہم جو خاص طور پر موضوع زیر بحث لائیں گے وہ آپ کے سامنے ہے مایوسی، اسباب اور قرآنی علاج۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ مایوسی انتہائی خطرناک مرض ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ آئے روز آئے دن پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے، یعنی تمام بیماریوں کی اصل، جڑ اور ماں۔ اس کی وجہ سے بے شمار مسائل، مصائب، تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے اسباب کا جائزہ لیں، یعنی مایوسی کا سبب کیا ہے۔ اگر آپ مایوس ہو گئے کسی وجہ سے، اس کا سبب جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس کا سبب جانیں گے، جب سبب جان لیں گے تو پھر اس کا علاج جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے بے شمار مسائل معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ مایوسی کے اسباب کیا ہیں اور ان کا قرآنی علاج کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم ہر حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلا مایوسی کا سبب، جو بنیادی سبب ہے، جو کلیدی سبب ہے، جو مرکزی سبب ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے، بلکہ کہہ لیجئے کمزور ترین ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر کسی کا تعلق کسی بڑے بندے کے ساتھ ہو، بڑے عہدے والے کے ساتھ، بڑے مرتبے والے کے ساتھ، تو ہم یا وہ پھولا نہیں سماتا، وہ کہتا ہے جی میرا فلاں سے تعلق ہے، مجھے کس چیز کی ٹینشن، مجھے کس چیز کی پریشانی، فلاں رشتہ دار، فلاں عزیز، اس کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے۔ تو مایوسی پیدا نہیں ہوتی جب انسان یہ سوچتا ہے میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، وہ مجھے بچا لے گا۔ لیکن ایک مسلمان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، وہ مایوس نہ ہو بلکہ اپنے رب کی طرف دیکھے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ میرا تعلق میرے رب سے کیسا ہے۔ اگر کمزور ہے تو اسے مضبوط کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مایوسی جڑ سے کٹ جائے گی۔ قرآن کریم میں سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ وہی ہے جو بے چین کا جواب دیتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور وہی اللہ ہے جو برائی کو اور تکلیف کو انسان سے دور کر دیتا ہے۔ تو وہی تکلیف دور کرنے والا ہے، وہی مصیبت دور کرنے والا ہے، وہی پریشانی دور کرنے والا ہے۔ جب انسان کا اس بات پر ایمان پختہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے تو مایوسی خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک میرا شعر ہے، وہ بھی یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، ہر طرف سے وہ مایوس ہو جائے، مخلوق کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، تعلقات سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا نظروں سے اوجھل ہے، مجاہد یہ حقیقت ہے۔ صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، سچی بات ہے، خدا نظروں سے اوجھل ہے، مجاہد یہ حقیقت ہے، مگر جب کچھ نہیں دکھتا مجھے تو وہی دکھتا ہے۔ تو جب آپ کو کچھ نظر نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے جلوے تو نظر آنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نظر آنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مایوسی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ دوسرا سبب مایوسی کے حوالے سے وہ ہے
قبولیت دعا میں تاخیر. ہم کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لو جی مجھے تو 10 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، سال گزر گیا، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، دعا ہی قبول نہیں ہوتی. نماز کا کیا فائدہ؟ دعا کا کیا فائدہ؟ تو دعا اگر آپ کی وقتی طور پر قبول نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. جیسے اگر چھوٹا بچہ، نہ سمجھ بچہ اپنی ماں سے یہ کہے کہ جی مجھے دہکتا ہوا انگارہ دے دیں، تو کیا ماں دے دے گی؟ نہیں. بچے کو تو یہ لگ رہا ہے بڑا چمک رہا ہے، بڑی اچھی چیز ہے، زبردست چیز ہے، لیکن ماں اسے نہیں دے گی، کیونکہ ماں کو پتا ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ کیا چیز بندے کے لیے اچھی ہے اور کیا نقصان دہ ہے. تو وہ ہر چیز فوراً عطا نہیں کرتا. کچھ چیزیں جو ہیں فوراً عطا کر دیتا ہے، کچھ چیزیں تاخیر سے عطا کرتا ہے، اور کچھ چیزیں عطا کرتا ہی نہیں. تو جس حوالے سے بھی ہو، اگر تو دعا قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر دعا وقتی طور پر قبول نہ ہو تو انتظار کر لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری نسل میں ایک نبی بھیج. قرآن پاک میں یہ دعا کا ذکر ملتا ہے، مختصراً عرض کر رہا ہوں. قبول کتنے عرصے بعد ہوئی؟ 2775 سال بعد. ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگنے والے ہیں. تو یعنی دعا میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے. اور اگر فوراً بھی دعا قبول نہ ہوئی، تاخیر سے بھی نہ ہوئی، تو وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی. قیامت والے دن لوگ کہیں گے یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ اللہ کے حضور کرتے رہے اور وہ قبول نہیں ہوئی تھیں. یہ ان دعاؤں کے بدلے آپ کو اجر دیا جا رہا ہے. تو بہرحال اگر دعا قبول نہ ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو ہمارے حق میں یہی بہتر ہوگا. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا، اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تو جو اس کے مزاج میں آئے، اس کی رضا میں ہو، اس کو قبول کر لینا چاہیے. اس کے بعد ہے اپنوں کی جدائی. یہ بہت بڑا مایوسی کا سبب بن جاتا ہے. 2 وجہیں ہو سکتی ہیں، یا تو اپنے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے جس کو ہم موت کہتے ہیں، اور یا کہیں کھو گئے، چلے گئے، رابطے ٹوٹ گئے. تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کی مایوسی کی وجہ سے کئی طرح کے معاملات اس کے بگڑ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے قرآن کریم ہمیں کیا درس اور سبق دیتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے لختے جگر حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑ گئے. کتنا عرصہ بچھڑے رہے؟ 40 سال کا قول بھی ملتا ہے. 40 سال حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام جدا جدا رہے، لیکن حضرت یعقوب مایوس نہ ہوئے، بلکہ قرآن کریم نے نقل کیا اپنے بیٹوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں؟ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کہ میرے بیٹو مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوا کرتے ہیں. تو اتنی بڑی جدائی اور اتنا لمبا عرصہ، اور ایک نبی کی نبی سے جدائی، گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن بہت اداس، بہت بے قرار گزرے گی. تو حضرت یعقوب نے وہ عرصہ کیسے گزارا؟ بے چینی، بے قراری، لیکن اللہ پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، توکل تھا، اور اس کی رحمت سے ان کو مکمل طور پر امید تھی اور اللہ کی ذات پر یقین تھا. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام انہیں مل بھی گئے. تو جدائی کے حوالے سے یہ خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے. اس کے بعد بے جوڑ شریک حیات. ایک اس کا مایوسی کا سبب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شریک حیات ہے اس کے ساتھ ذہنی مطابقت نہیں ہوئی. اس کی سوچ اور ہے، آپ کی سوچ اور ہے. وہ اور نہج پر ہے، آپ اور نہج پر ہیں. اس کے سوچنے کا انداز اور ہے، آپ کے سوچنے کا انداز اور ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غلط راہوں پہ پڑ جاتے ہیں. تو
تو اس حوالے سے ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ قرآن سے پوچھیں اس کا علاج کیا ہے۔ سورہ التحریم آخری جو آیتیں ہیں 10 سے 12 تک وہ پڑھیے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نام تھا واحلہ، اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ اس کا نام تھا وائلہ، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ اتنے اچھے میرے بندے تھے اور ان کی جو بیویاں تھیں وہ بری ترین تھیں، دونوں نے ان کو مانا ہی نہیں، ان کے نبی ہونے کا اقرار ہی نہیں کیا، ان کو مانا نہیں ہے، منافقت اور کفر میں پڑ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بیان فرمایا کہ کافروں کے لیے یہ مثال ہے کہ رشتہ جتنا بھی قریبی ہو لیکن اگر ایمان ہی نہیں لائے تو وہ فائدہ نہیں دیتا۔ تو کیا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے معاملات متاثر ہوئے؟ متاثر نہیں ہوئے، وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے، تبلیغ اسلام جو ہے وہ فرماتے رہے اور اپنے کام کاج کرتے رہے۔ اس حوالے سے ان کی زندگی بے چین اور بے قرار نہیں ہوئی، وہ اپنے راستے پر ویسے ہی چلتے رہے، مایوس نہیں ہوئے۔ اور پھر اسی صورت میں جس کا میں نے حوالہ دیا تحریم، حضرت آسیہ ان کی مثال بھی ملتی ہے۔ وہ کون تھی؟ فرعون کی زوجہ، ایک طرف فرعون ہے ایک طرف حضرت آسیہ ہیں، کس طرح استقامت اور شجاعت سے وہ ڈٹی رہی اور ایمان پر قائم رہی۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو یہ قرآن کریم میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک مایوسی کا سبب بنتا ہے نافرمان اولاد نافرمان ہو جائے، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ جی بڑی تعلیم و تربیت کے لیے تگ و دو کی، کوشش کی، کاوش کی، جد و جہد کی، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، ہر طرح کا کام کر لیا، اولاد ہے کہ ماننے کا نام نہیں لیتی۔ اور آج کل کے زمانے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ آج کل تو تعلیم کے بعد ماں باپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کون ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جنہوں نے پڑھایا ان کو گویا کہ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، یا ان کی اس طرح خدمت نہیں کرتے جس طرح خدمت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اگر اولاد نافرمان ہو تو ہمارے لیے کیا نمونہ ہے؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر فرمایا کہ جب وہ طوفان آیا حضرت نوح نے اسے پکارا آ جاؤ، اس نے انکار کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہو گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ صبر اور استقامت کا دامن تھاما۔ اس کے بعد ہے خاص نعمت سے محرومی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں عطا کرتا ہے، کچھ نعمتیں اس کے پاس باقی رہتی ہیں، کچھ نعمتیں وہ واپس لے لیتا ہے۔ تو جب کوئی نعمت چھن جائے تو انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر کا، بلکہ شکر کا ہونا چاہیے کہ اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دیے رکھی، آج چھن گئی تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوگا اگر وہ ایک نعمت کو لے کر بیٹھ جائے گا کہ جی یہ میرے پاس نعمت تھی، یہ چیز تھی، اب تو وہ چھن گئی، اور اس کی اتنی زیادہ ٹینشن لے لے گا اور مایوس ہو جائے گا تو اس کے سارے معاملات جو ہے وہ بگڑ جائیں گے۔ تو اگر ایک نعمت چھن گئی تو باقی نعمتوں پر نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر آپ کے پاس ایک نعمت نہیں ہے تو کیا ہوا، دیگر نعمتیں تو ہیں، ان کو دیکھتے رہیں تو آپ کو تسلی ہوتی رہے گی۔ اور ویسے بھی جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو انسان مزید ان کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اگر وہ مایوس نہ ہو۔ اگر مایوس ہو پھر تو بات ختم ہو گئی، اور اگر وہ پر امید رہے تو مزید تگ و دو کرے گا۔ اور اس حوالے سے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83-84 میں حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ایوب اولاد فوت ہو گئی، ساری اولاد فوت ہو گئی، اور مکانات اور زمین اور جو کچھ ان کے پاس تھا، مویشی، سب ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود مایوس نہ ہوئے۔ پھر بیماری، شدید بیماری، پھر بھی مایوس نہ ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نوازا تو اولاد کی نعمت بھی دوبارہ عطا کر دی، مویشی بھی، جانور بھی، زمین بھی، اور بالکل وہ تندرست ہو گئے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ مسلسل ناکامی یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے۔ انسان کسی کام کے لیے کوشش کاوش کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے،
اور کسی کا قول ہے کہ ناکامی سے ہی کامیابی جنم لیا کرتی ہے. جب آپ ناکام ہو جائیں تو نئے سرے سے پھر کوشش کریں. چونٹی کی مثال ہے، ناکام ہوئی، بار بار کوشش کرتی ہے، آخر دیوار پر چڑھ ہی جاتی ہے. اور اگر آپ ناکام ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ کتنی ہی چیزیں ہیں آپ ناپسند کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے اچھی ہیں، اور کتنی ہی چیزیں ہیں جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بری ہیں. کچھ چیزیں ہم پسند کرتے ہیں ہمارے لیے اچھی نہیں، اور کچھ چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں ہمارے لیے اچھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اگر بار بار ناکامی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، پھر سے کوشش کر لیجئے، کوشش کرتے رہیے. کوئی منزل کے قریب آ کے بھٹک جاتا ہے، کوئی منزل پہ پہنچتا ہے بھٹک جانے سے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان منزل کے قریب پہنچ کر بھٹک جاتا ہے، اس کو منزل نہیں ملتی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ بھٹک جاتا ہے اور بھٹک جانے سے اس کو منزل مل جاتی ہے، یعنی اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بھٹک گیا ہوں. اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں، کتنی ہی ناکامیاں ایسی ہیں جو آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ناکامی نہ ہوتی تو آج میں اتنا کامیاب نہ ہوتا. بعض اوقات آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا، ناکام ہو گیا، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں اچھا ہوا میں ناکام ہوا، یہ چیز مجھے نہ ملی، اگر مل جاتی تو یہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کب آپ کو کامیاب کرنا ہے اور کتنا آپ کو کامیاب کرنا ہے. دوسروں سے موازنہ، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے. جب ہم دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، تو یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر اس کے پاس آپ سے کچھ نعمتیں بظاہر زیادہ ہیں تو جو اس کی تکالیف ہیں، مصائب ہیں، ان کا بھی تو جائزہ لیں. بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ بڑی زیادہ فلاں کے پاس سہولیات ہیں، آرائشیں ہیں، آسائشیں ہیں، لیکن جو وہ مصیبتوں سے گزر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ یہ دیکھ رہے دولت بڑی ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ رات بھر ان کو نیند نہیں آتی، دولت کی حفاظت کے لیے پریشان رہتے ہیں. تو کتنی ہی بظاہر نعمتیں ہیں جو بظاہر نعمتیں ہوتی ہیں لیکن حقیقتاً زحمتیں ہوتی ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے اور کسی سے اس حوالے سے متاثر ہونے کی بجائے اپنی نعمتوں کو گننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو گننا شروع کر دیں، صبح سے شام تک گنتے رہیں، آپ نعمتوں کو گن نہیں سکتے. لیکن ضروری ہے کہ غور و فکر کیا جائے. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دل کا سکون حاصل ہوگا اور قناعت پیدا ہوگی. مشکلات و مصائب، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے. ہم اکثر کہہ دیتے ہیں یہ ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں اللہ نے ہمارے لیے ہی رکھی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے پریشان ہونے کا اور پھر مایوس ہونے کا. تو اس کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورۃ الانشراح آیت نمبر 5، اور پھر دوبارہ فرماتا ہے إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی تکلیف اور پریشانی ایک ہوتی ہے، آسانیاں دو ہوتی ہیں. تو تکلیف اور پریشانی میں سے ہی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے. تو ہمیں اس چیز پر خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مختلف امتحانات ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صابرین کو خوشخبری دیں، یعنی جب آزمایا جائے تو جواب میں انسان صبر کرے، اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خوشخبری ہے، تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ خوشخبری ہے. اور ویسے بھی جو انسان کی زندگی ہے، مرزا غالب نے کہا تھا قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. تو یہ تو ساتھ ساتھ سلسلہ چلے گا، لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے مشکلوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو کس طرح سے ان کا سامنا کرنا ہے اور ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے اپنی نعمتوں کو بھی بھول جانا ہے یا اس پر صبر کر کے اپنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے جو دیگر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں. اور آخری اس حوالے سے سبب منفی لوگوں کی صحبت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ صحبت، کسی کے ساتھ بیٹھنا، یہ انسان پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اگر مایوس لوگوں کے پاس بیٹھیں گے وہ مایوس کر دیں گے، اور اگر پر امید لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو امید دلائیں گے، آپ زندگی میں مزید آگے بڑھیں گے۔ مولانا روم نے کہا تھا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ تو یہ چند مایوسی کے اسباب اور ان کا قرآنی علاج آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے جو مایوسی کے ہمارے ارد گرد اسباب ہیں ان کا جائزہ لے کر ان کا قرآنی علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ قرآن کریم بذریعہ اردو الفاظ، علامات، بنیادی گرامر۔ یہ ہم جس طریقے سے چلتے ہیں آپ سب کے علم میں ہے۔ تو آج ہم جو چیز اس حوالے سے زیر بحث لائیں گے وہ ہے فعل امر۔ فعل امر، فعل امر پہلی علامت۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو گرامر کی ہم بات کرتے ہیں بڑے آسان طریقے سے اور علامات کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فعل امر پہلی علامت۔ تو سب سے پہلے فعل امر کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ فعل امر کیا ہوتا ہے؟ امر کیا ہے؟ چاہنا ایک کام کا، منع کرنا ہے نہیں اے باصفا۔ دونوں کی تعریف آ گئی۔ تو سب سے پہلے امر کی بات کر لیں۔ امر کیا ہے؟ جب آپ اپنے مخاطب جس سے بات کر رہے ہیں اس سے کسی چیز کی طلب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں امر۔ یعنی آپ کسی سے کچھ چاہتے ہیں کہ یہ کرو، وہ امر ہے۔ جب آپ کسی سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہیں ہے۔ تو پہلی علامت اس کی کیا ہے؟ واحد ہونے کی صورت میں آخری حرف پر جزم، یعنی عربی زبان کی ہم بات کر رہے ہیں، آخری حرف جو ہوگا اس پر آخر میں جزم ہوگی، تو وہ کیا ہوگا؟ فعل امر۔ عام طور پر ایک علامت اس کی یہ ہے۔ اب کس طرح؟ یہ مثالوں سے معلوم ہو جائے گا۔ فعل امر کی پہلی علامت، تو سب سے پہلے پہلی مثال دیکھیے، انظر۔ امر جب آپ کسی سے کچھ چاہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، انظر، تو ایک دیکھ۔ اب آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سب کے آخر میں ایک دفعہ آپ دیکھ لیجئے جزم موجود ہے۔ سب سے پہلے جو پہلی 5 مثالیں ہیں اگر ان کو دیکھیں ان کے آخر میں جزم ہے، اور وہ کس کی مثالیں ہیں؟ مذکر کی۔ اور اگر آخر میں جزم ہو لیکن یا کے اوپر جزم ہو تو وہ مؤنث کی مثالیں ہوں گی۔ ہوگا امر، یعنی کسی چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہوگا لیکن وہ مؤنث کے لیے ہوگا۔ اب سب سے پہلے انظر کو دیکھیں، تو ایک دیکھ۔ یہ آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں دیکھنے کا؟ ایک مذکر سے، تو یہ امر ہو گیا۔ یعنی اس میں عام طور پر یہ ہم تعریف کر لیتے ہیں فعل امر وہ فعل ہے جس میں آپ کسی کو کوئی حکم دیتے ہیں۔ بعض اوقات عرض بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تعریف عام طور پر ہم یہی کرتے ہیں کہ جس میں کسی کو کوئی حکم دیا جاتا ہے یہ کرو۔ تو اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، انظر، تو ایک دیکھ۔ اس کے بعد ہاں اس کے حوالے سے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر آپ ان مثالوں میں سے الف ہٹا دیں گے تو اس کا جو مادہ اشتقاق ہے، روٹ ہے، اصل ہے، جڑ ہے، وہ لفظ آپ کے سامنے آ جائے گا، تو آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب اس کا ذرا الف ہٹائیں تو نون زوا را رہ گیا، نظر۔ نظر کا سب کو پتہ ہے دیکھنا۔ تو جب ہم نے اس کے آخر میں جزم لگائی، الف لگا اور جزم لگائی، تو اب اس کا مطلب ہو گیا تو ایک دیکھ۔ امر کا مطلب پیدا کرنا ہے نا، تو نظر کا مطلب دیکھنا، اور آخر میں جزم لگ گئی، اس کی یہ علامت ہے، الف لگا ہوا ہے شروع میں، تو اب ہو گیا تو ایک دیکھ۔ اخرج، اگر الف کو ہٹا دیں تو کچھ نہ کچھ مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ خا را جیم، خروج اسی سے ہے، خارج نکلنا، خروج نکلنا، خارج نکلنے والا۔ اگر علم تجوید پڑھیں تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مخرج، یعنی الفاظ جہاں سے ادا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔
تو اخرج کا مطلب ہو گیا تو ایک نکل. اس کے بعد دیکھیے اعمل، اگر اس کا الف آپ ہٹا دیں تو کیا بچ گیا؟ عین میم لام، عمل. تو عمل کا سب کو پتا ہے کام کرنا. تو ایک عمل کر، یہ سب مذکر کے لیے چل رہا ہے. اگر آخر میں یا ہوگی اور اس پہ جزم ہوگی تو وہ مونس کے لیے ہوگا. ابھی یہ سارا کچھ مذکر کے لیے چل رہا ہے. اوپر لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسمع، تو ایک سن. اب اس کا الف ہٹائیں تو سین میم عین، سمعن سننا، سماعت. تو اسمع تو ایک سن. اور افہم، اس کا اگر الف ہٹائیں تو فا ہا میم، فہم سمجھنا. تو افہم تو ایک سمجھ. اس کے بعد مؤنث کی مثالیں دیکھ لیجئے، جس کے آخر میں، ہر لفظ کے آخر میں یا لگی ہوئی ہے، چھوٹی یہ جس کو آپ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جزم ہے. جب چھوٹی یہ آخر میں ہو اور اس کے اوپر جزم ہو تو یہ علامت بن جائے گی امر کی اور ساتھ مؤنث کی، مذکر کی نہیں ہوگی، پھر مؤنث کی بن جائے گی. اب یہ دیکھیں انظری تو ایک دیکھ، اس کا جو مادہ ہے اس پہ ہم بات کر چکے، جو اصل اس کے الفاظ ہیں، حروف ہیں. اخرجی تو ایک نکل، اعملی تو ایک عمل کر، اسمعی تو ایک سن، افہمی تو ایک سمجھ. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی، سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح یہ امر کے الفاظ جو ہیں بنائے گئے ہیں اور آپ ترجمہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. اب اس کی مشق تھوڑی سی ہم کر لیتے ہیں پہلی علامت کی. پہلی علامت کیا ہے؟ آخر میں جزم. اگر یا کے اوپر ہو تو مؤنث کے لیے، اور اگر یا سے ہٹ کر دیگر الفاظ پر ہو، یا آخر میں نہ ہو تو مذکر کے لیے آئے گا. تو اب دیکھیے جی، قرآن پاک سے مثالیں لی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی تسلی ہو جائے کہ ہم قرآن پاک کی مثالوں کا ہی ترجمہ کر رہے ہیں اور مشق کر رہے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں ہے اغفر. اگر اس کا الف ہٹا دیں کچھ نہ کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. غین فا را، تو کیا مطلب بن جاتا ہے؟ بخشش. بالکل صحیح، مغفرت سے ملتا جلتا ہے. تو اغفر کا کیا مطلب بنا؟ تو ایک مغفرت کر. اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا جا رہا ہے، تو ایک مغفرت کر. دوسرے لفظ پہ آ جائیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں ہے ارحم. اگر الف ہٹا دیں تو را ہا میم، ٹھیک ہے جی، رحم کرنا، مہربانی کرنا. ارحم تو ایک مہربانی کر. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عرض کیا جا رہا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 41 اجعل. الف ذرا ہٹا کے دیکھیں اس کو بھی، تو جیم عین لام، جعل. جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا، جیسے جعل سازی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو اجعل تو ایک بنا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 41 اذکر. الف ہٹائیں، بالکل واضح ہے، ذال کاف را ذکر، اسی سے بن جاتا ہے یاد کرنا. اذکر تو ایک یاد کر. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25 اشرح. اشرح جی، شین را ہا، اس سے ملتا جلتا لفظ کوئی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ تشریح. بالکل صحیح ہے، کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا. شرح صدر، ٹھیک ہے جی. تو اشرح تو ایک کھول. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اس کے بعد فعل امر مؤنث کی مثالیں دیکھیے، سب کے آخر میں یا آ رہا ہے. اب مؤنث کے حوالے سے اس کا ترجمہ ہوگا. آل عمران آیت نمبر 43 اسجودی. تو اس سے آپ ایک تو یا مؤنث کی علامت یہاں پہ آ رہی ہے، اس کو ہٹا دیں گے، الف کو ہٹا دیں گے جو فعل امر کی علامت ہے. تو دونوں کو ہٹائیں گے تو درمیان میں وہ لفظ رہ جائے گا جس کی مدد سے آپ اصل تک پہنچ جائیں گے، مطلب تک پہنچ جائیں گے. اسجودی تو ایک مؤنث سجدہ کر، یہی ترجمہ بن گیا. ارکعی، را کاف عین، اس سے ملتا جلتا کو لفظ ذہن میں آ رہا ہے؟ رکوع. بالکل صحیح، تو ایک مؤنث رکوع کر. سورۃ آل عمران آیت نمبر 43 میں یہ ہے. اور سورۃ مریم آیت نمبر 26 میں ہے اشربی. اس کو ذرا ہٹائیں الف کو اور یا کو، تو شین را با، شرب، اسی سے مشروب پینا.
शराब इसका मतलब ही अरबी जुबान में पीना है, ठीक है जी। मशरूब का मतलब भी पीना है। शरबत इसी से लफ्ज बन जाता है। तो इश रबी, तू एक मुअन्नस पी, सूरत मरियम आयत नंबर 26 में है। कूली, तो यहां पे या को अगर हटा देंगे तो काफ वाओ लाम बच गया। कौल इसी से बनता है। मकूला, तो कौल का मतलब क्या होता है? कहना। तो तू एक मुअन्नस कह। और सूरत नमल आयत नंबर 44, उदखुली, अलिफ को या को हटाएं, दाल खा लाम, तो इसका मतलब दाखिल होना जी। तो क्या बन गया? तू एक मुअन्नस दाखिल हो। लें जी, ये मश्क हो गई हमारी पहली अलामत की। अब हम आते हैं दूसरी अलामत की तरफ। फेल अमर की दूसरी अलामत, सबसे पहले तारीफ लिखी हुई है, इस पर हम बात कर चुके हैं। जमा होने की सूरत में आखिर में वाव अलिफ और नून, यानी जितनी मिसालें अभी हमने बयान की हैं फेल अमर की, फेल अमर की जितनी मिसालें हमने बयान की हैं उनका ताल्लुक किससे था? मुज़क्कर मुअन्नस दोनों आ गए थे, लेकिन उनका ताल्लुक वाहिद से था, एक से। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब आप ज्यादा लोगों को हुक्म दें इकट्ठा, तुम सब ये करो, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, तो फिर क्या सूरत होगी? जमा होने की सूरत में आखिर में वाव अलिफ या नून होगा। तो वाव अलिफ कहां होगा? जहां मुज़क्कर को आप हुक्म दे रहे हैं इज्तिमाई तौर पर सबको। और नून ज़बर ना कहां पे होगा? जब आप मुअन्नस को इज्तिमाई तौर पर यानी दो से जायद हैं उनको हुक्म दे रहे हैं, तो ये सूरत हाल बन जाएगी। अब इसको देखें, इफ हमू, तुम सब समझो, ये मुज़क्कर के लिए आ रहा है। तो इसमें अलामतें क्या आ गई? वाव अलिफ अलामत है, इसको जरा हटाएं, अलिफ को हटाएं तो वही फाहम रह गया। अब वही अल्फाज बार बार आएंगे, इसलिए हम इससे जल्दी से गुजरते चले जाएंगे। इस्माउ, तुम सब सुनो, सिर्फ आपने अलामात को देखना है। सब कहां से आ रहा है? वाव अलिफ की वजह से। उन्जुरू, तुम सब देखो। ए लमू, तुम सब जानो। ए लमू, तुम सब जानो। अलिफ और वाव अलिफ हटाया तो क्या बच गया? आइन लाम मीम, इल्म, जानना। इशरबू, तुम सब पियो, तो ये वही सूरत हाल सामने आ गई। अलिफ हटाएं, वाव अलिफ हटाएं तो शुर्ब और मशरूब वगैरह के अल्फाज, तुम सब पियो। मुअन्नस की मिसालें देखिए, इफ हमना, तुम सब समझो। नून ज़बर ना इसकी अलामत है और अलिफ शुरू में आ रहा है, दोनों को हटाएंगे तो वही लफ्ज़ बच जाएंगे जो आपको बता दिए गए, उनकी असल बच जाएगी। इफ हमना, तुम सब समझो। इस्माना, तुम सब सुनो। उनजुरना, तुम सब देखो। ए लमना, तुम सब जानो। इशरबना, तुम सब पियो। तो ये कितने अल्फाज हैं आपके सामने, आपको नजर आ रहे हैं? जितने अल्फाज हैं ये सारे के सारे मुअन्नस के लिए हैं, जिनके आखिर में नून ज़बर ना आ रहा है जी। उसके बाद दूसरा हमारा इस हवाले से, अलामात के हवाले से मौजू है फेल नहीं। फेल नहीं पहली अलामत, इसकी तारीफ हो चुकी है। मना करना है नहीं ए बासफा, यानी जब आप किसी काम से किसी को रोकेंगे तो वो नहीं कहलाएगा, यानी रोक दें कि ना करें। अगर एक को रोकेंगे मुज़क्कर या मुअन्नस तो उसकी अलामत क्या होगी? वाहिद के लिए वाहिद हो तो शुरू में ला और ता और आखिरी हरफ पर जज्म। अब इसकी मिसालें देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये जितनी मिसालें हैं एक दफ़ा आप देखिए, शुरू में सबके ला है और ला के बाद ता है, ते जिसको आप कहते हैं ता है। और दूसरी जगह पर भी देख लें ला और ता, लेकिन आखिर में या है जो मुअन्नस की अलामत है, पहले भी आपने पढ़ ली है। फेल अमर में आपने वो जान ली है, पढ़ ली है। ला तामल, तू एक अमल ना कर, तो इसकी अलामत शुरू में क्या होती है? मुज़क्कर के लिए ला और ता, इसको हटा दें तो असल लफ्ज़ बच जाएगा, आइन मीम लाम। ला तामल, तू एक अमल ना कर, मुज़क्कर के लिए आ रहा है। ला तस्मा, तू एक ना सुन। ला तंजुर, तू एक ना देख। ला तालम, तू एक ना जान। ला तदखुल, तू एक दाखिल ना हो। अब इसी की हम अगर मुअन्नस बनाएं तो वो क्या बन गई? ला तामली, तू एक अमल ना कर। इसकी अगर आपने असल निकाली तो क्या करना पड़ेगा? ला हटा दें, ता हटा दें और छोटी ये हटा दें, असल निकल आएगी। ला तामली, तू एक अमल ना कर। ला तस्माई, तू एक ना सुन। ला तंजुरी, तू एक ना देख। ला तालमी, तू एक ना जान। ला तदखुली, तू एक दाखिल ना हो।
تو میرا خیال ہے بڑا واضح ہو گیا. پھر سے سن لیجئے کہ اگر لام زبر الف لا اور تا شروع میں ہوگا تو وہ مذکر کے لیے ہوگا, اور لام زبر الف لا اور تا شروع میں ہو اور آخر میں یا ہو جزم والی تو وہ مؤنث نہیں ہوگی. شروع میں تو وہ لا اور تا دونوں میں یکساں ہے, جس طرح امر میں آپ نے کچھ چیزیں پڑھی اور سنی تھی. اب اس کی مشق پہ آ جائیں. لا تتبع سورۃ المائدہ آیت نمبر 48. اس سے کوئی ملتا جلتا لفظ یقیناً آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. اتباع پیروی, تو اب روکنا ہے پیروی سے, تو کیا بن گیا؟ لا تتبع, تو ایک مذکر پیروی نہ کر. سورۃ الاعراف آیت نمبر 47 میں ہے لا تجعل, تو ایک مذکر نہ بنا, منع کرنا ہے, تو ایک مذکر نہ بنا. سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 لا تحزن, تو ایک مذکر غم نہ کر. سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 لا تقم, قیام سے ملتا جلتا ہے, قیام. لا تقم, تو ایک مذکر کھڑا نہ ہو, قیام نہ کر. سورۃ ہود آیت نمبر 37 لا تخاطب, تو ایک مذکر خطاب نہ کر, کلام نہ کر. اب آ جائیں فعل نہیں چھٹی مثال پر. لا تقصص سورۃ یوسف آیت نمبر 5 میں ہے, تو ایک مذکر قصہ بیان نہ کر. کاف صاد صاد قصہ. اب اس کی جو مثالیں ہیں قرآن کریم میں فی الحال 2 ہی مل سکی ہیں, اس لیے 9 اور 10 نمبر پہ مؤنث کی 2 مثالیں لکھی ہیں, یعنی کم ہیں, ممکن ہے اور ہوں. فی الحال مجھے 2 ملی تو ان کو یہاں پہ لکھ دیا گیا. 8 مثالیں مذکر کے لیے ہیں. اور لا تخف, خوف سے, تو ایک مذکر خوف زدہ نہ ہو. سورۃ القصص آیت نمبر 31 ہے. سورۃ الدہر آیت نمبر 24 ہے لا تطیع, تو ایک مذکر اطاعت نہ کر. اور اب مؤنث کی مثالیں سورۃ القصص آیت نمبر 7 لا تخافی, تو ایک مؤنث خوف زدہ نہ ہو. اور سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں ہی ہے لا تحزنی, تو ایک مذکر غم نہ کر, غم زدہ نہ ہو. ہاں تو ایک مؤنث, شکریہ, تو ایک مؤنث غم زدہ نہ ہو. چھوٹی یہ آ گئی اور لا اور تا آ گیا. جی اب دوسری علامت پہ آ جائیں, جس طرح وہ آپ نے پڑھی تھی, تو یہ چیزیں اب آسانی کے ساتھ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ میں آتی جائیں گی. جمع ہو تو شروع میں لا اور تا اور آخر میں واو الف اور نون. واو الف اور نون ہو اور شروع میں لا اور تا, لا اور تا نہ ہو وہ تو امر بن گیا, وہی بات آ گئی. اور لا اور تا ہوگا تو یہ نہیں کی علامت, اسی حساب سے آپ ترجمہ کریں گے. لا تعملوا, تم سب عمل نہ کرو. لا تسمعوا, تم سب نہ سنو. لا تنظروا, تم سب نہ دیکھو. لا تعلموا, تم سب نہ جانو. لا تسرفوا, تم سب فضول خرچی نہ کرو. واضح ہو گیا. لا اور تا اور واو الف سب کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. ان کو ہٹا دیں گے, لا تا کو اور واو الف کو, تو اصل لفظ بچ جائے گا. لا تعملنا, اب اس کی مؤنث بنا دی نون زبر نہ لگا کر. لا تعملنا, تم سب عمل نہ کرو. لا تسمعنا, تم سب نہ سنو. لا تنظرنا, تم سب نہ دیکھو. لا تعلمنا, تم سب نہ جانو. لا تسرفنا, تم سب فضول خرچی نہ کرو. اور اب اس کی مشق پہ آ جائیں. اب اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 لا تبطلوا, لا اور تا کو ہٹائیں گے, واو الف کو ہٹائیں گے, اور جو درمیان میں بچ جائے گا اس سے ہم مطلب عکس کریں گے. با توا لام, باطل. لا تبطلوا, تو اب اس کی نہیں کرنا ہے, تم سب مذکر باطل نہ کرو. صحیح, تم سب مذکر باطل نہ کرو. اور لا تقربوا سورۃ النساء آیت نمبر 43 لا اور تا ہٹائیں گے, واو الف ہٹائیں گے, اصل مطلب تک پہنچ جائیں گے. تم سب مذکر قریب نہ جاؤ. اب یقیناً آپ کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہمیں ترجمہ کرنا آ رہا ہے. لا تقتلوا سورۃ المائدہ آیت نمبر 95 تم سب مذکر قتل نہ کرو. سورۃ الانعام آیت نمبر 151 لا تشرکوا, بڑا آسان ہے, تم سب مذکر شرک نہ کرو. اور سورۃ یوسف آیت نمبر 67 لا تدخلوا, تم سب مذکر داخل نہ ہو. یہ قرآن کریم سے مثالیں منتخب کی گئی ہیں. اور لا تسمعوا سورۃ فصلت آیت نمبر 26 تم سب مذکر نہ سنو. اور لا تسجدوا سورۃ فصلت آیت نمبر 37 تم سب مذکر سجدہ
نہ کرو. اور لا تفرحوا سورۃ الحدید آیت نمبر 23 تم سب مذکر خوش نہ ہو. فرحت فارحا فرحن خوشی. اور دو مثالیں اس کی بھی ملی ہیں قرآن کریم سے فعل نہیں مؤنث کی. لا تخدعنا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 یہ تھوڑی مشکل ہے. تم سب مؤنث عاجزی یا نرمی اختیار نہ کرو. خشوع و خضوع تو آپ نے سنا ہے نا, اس سے ملتا جلتا ہے. اور لا تبرجنا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 تم سب مؤنث بناؤ سنگھار نہ کرو. ازواج مطہرات کے حوالے سے یہ جملے قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں. جی اب آ جاتے ہیں اس کی مزید مشق کی طرف جو ہماری 5 آیتیں ہوتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر ہماری بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 وا اور 9572 بار آیا. یہ پہلے بھی بتایا ہے, پھر سماعت کر لیجئے. نیلا رنگ اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے. جو عربی کے الفاظ ہیں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور سبز رنگ اردو الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ کے لیے, یعنی ایز اٹ از ہم استعمال نہیں کرتے لیکن ملتے جلتے الفاظ کچھ فرق کے ساتھ ہم اردو میں بھی استعمال کر لیتے ہیں. اور جو سرخ رنگ ہے وہ علامات کے لیے ہے, اور سیاہ رنگ بقیہ الفاظ کے لیے, یعنی نہ اردو کے ہیں نہ اردو الفاظ سے ملتے جلتے ہیں, نہ سرخ رنگ نہ اس میں کوئی علامت ہے, تو اس کے لیے سیاہ رنگ سے مدد لی گئی ہے. وا اور اردو میں ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, جیسے صبح و شام اس کی بارہا مثالیں ہو چکی. مال و دولت. اور اذا جب, یہ خالص عربی کا لفظ, اردو میں ہم اس کو اس طور پر استعمال نہیں کرتے. یہ آپ نے خاص طور پر یاد کرنا ہے, یاد رکھنا ہے. 220 بار آیا ہے. قیلا کہا گیا 49 بار آیا ہے. سبز رنگ میں ہے یعنی اردو الفاظ سے ملتا جلتا ہے. تو کس لفظ سے ملتا جلتا ہے؟ قول, مقولہ, اقوال زرعی. تو قیلا کہا گیا, یہ بھی اگر ہمیں موقع ملا تو یہ مجہول کا صیغہ ہے یعنی پیسیو وائس, اس کو بھی ہم کبھی زیر بحث لائیں گے. لا واسطے اردو میں استعمال نہیں کرتے. ہم ان کے, ہم 1820 بار آیا ہے. اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کوئی جملہ ایسا جس میں ہم آ جائے. جی انبیاء کرام علیہم السلام, وہی ہم ہے جو وہاں پر آپ استعمال کر رہے ہیں. علا پر, ہم ان, علیہم السلام. یہ اس کے بعد لا تفسدو, لا 3720 بار آیا ہے. اور تفسدو کا لفظ یا یہ ترکیب جو ہے 4 بار قرآن مجید میں تقریباً آئی ہے. اس پہ آپ کو نیلے رنگ میں لا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لا, لا جواب, لا حاصل, لا علم, جی لا پرواہ. زبردست ہو گیا جی. اس کے بعد 2 جگہ پہ آپ کو سرخ رنگت میں الفاظ نظر آ رہے ہیں. جی ان کا کیا ہوگا, کیسے ترجمہ کریں گے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ تھوڑا سا غور و فکر کیجئے گا. سب سے پہلے میں پوچھ لیتا ہوں سوال, میرا خیال ہے مزید آسانی ہو جائے گی. لا اور تا کس چیز کی علامت ہے؟ فعل نہیں کی. بہت خوب, زبردست. اور واو الف آگے لگ گیا, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی. تو مطلب آسان ہو گیا, یعنی آپ نے جمع مذکر کا مطلب کرنا ہے اور فعل نہیں میں کرنا ہے. تو آپ دیکھیں نا نیچے جو لکھا ہوا ہے آپ کو, آپ سمجھ میں آ گیا. نہ تم سب فساد کرو, تم سب فساد نہ کرو, تم سب فساد مت کرو. تو ابھی ہم نے اس کو پڑھا ہے اور یہ لفظ آیا تو آپ کی مزید مشق ہوگی اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ کس طرح قرآن پاک میں یہاں پر یہ لفظ بیان کیا گیا ہے. تو لا اور تا فعل نہیں کی علامت اور واو الف جمع مذکر کی علامت. دونوں کو ملا کر ہم نے ترجمہ کر دیا نہ تم سب فساد کرو. فی میں, جی فی میں
اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ نیلے رنگ میں اردو میں استعمال ہوتا ہے، کس طرح ہوگا؟ فی الحال، فی الوقت، فی زمانہ، فی سبیل اللہ، فی امان اللہ، یہ آخر میں کہیں گے انشاءاللہ۔ جی الارض زمین، جی ارض و سما، زبردست۔ خواجہ میر درد کا شعر دیکھیے جی، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، حمد کا شعر ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ تو اردو میں کثرت کے ساتھ شعراء نے بھی استعمال کیا اور ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ ارض زمین 453 بار آیا ہے، فی جو ہے 1692 دفعہ آیا ہے، قالو ان سب نے کہا۔ تو اس پہ دو رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، سبز اور سرخ۔ تو سبز کا مطلب اردو الفاظ سے ملتا جلتا ہے، اور واو الف کا مطلب علامت ہے۔ تو واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع مذکر کی، لیکن یہاں پر فعل امر اور فعل نہیں کی کوئی علامت نہیں ہے، تو یہ ماضی کی ایک ہیئت اور کیفیت ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ قالو ان سب نے کہا، سب کا مفہوم کہاں سے پیدا ہوا؟ واو الف سے، اور کہا کا مفہوم کہاں سے پیدا ہوا؟ کاف الف لام قول، ملتا جلتا ہے، تو یہاں سے آپ نے یکس کیا۔ 331 بار قرآن کریم میں تقریباً بیان ہوا۔ انما اس کے سوا کچھ نہیں 118 بار آیا۔ اردو میں یہ لفظ ہم عام طور پر استعمال نہیں کرتے۔ نحنو ہم 65 بار آیا، یہ بھی لفظ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، نحنو کا مطلب ہے ہم۔ اس کے بعد مصلحون اصلاح کرنے والے، تقریباً 2 بار قرآن مجید میں ہے، میم پیش منہ اور واو نون، جی 2 علامتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور یہ دونوں علامتیں ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ میم پیش منہ کس چیز کی علامت ہے اور واو نون کس چیز کی علامت ہے۔ جی ہے کسی کے ذہن میں؟ میم پیش منہ میں نے بتایا تھا فاعل کی علامت ہے، میم پیش منہ فاعل ہوتا ہے، اور اس کے سیکنڈ لاسٹ کے نیچے جو ہے حرف کے زیر ہوتی ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ مصلح، زیر بھی آ گئی۔ یہ پچھلی کلاس میں میرا خیال ہے بات ہوئی تھی کہ میم پیش منہ اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر، تو یہ فاعل ہونے کی علامت ہے۔ مصلح اصلاح کرنے والا، اور واو نون کس کے لیے لگتا ہے؟ جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے، تو اب مطلب بن گیا اصلاح کرنے والے۔ آیت نمبر 11 یہاں پر مکمل ہوئی، اس کا با محاورہ ترجمہ سماعت کر لیجئے اور آیت بھی سماعت کر لیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 12۔ الا آگاہ ہو جاؤ 38 بار قرآن مجید میں آیا، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ انا بے شک 377 بار آیا، ہم 1820 بار آیا، مطلب ہے وہ سب، انا ہم بے شک وہ، یا وہ سب، تو ہم کا لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام۔ اس کے بعد ہم وہ 237 بار آیا، تو یہ 2 ہم ہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے والا جو ہم ہے وہ لفظ کے آخر میں آتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ضمیر متصل، اٹیچڈ پروناؤن، اور دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر منفصل، سیپریٹ پروناؤن۔ یہ ابھی تک ہم نے اس کو نہیں پڑھا، لہٰذا یہ مفہوماً تو ملتے جلتے ہیں، اس لیے ہم آگے بڑھیں گے مزید۔ المفسدون، میم پیش منہ اور واو نون 2 علامتیں ہیں، فاعل کی علامت ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ مفسد، مفسد فساد کرنے والا، واو نون کس کے لیے لگ گیا؟ جمع مذکر کے لیے، اور مطلب بن گیا فساد کرنے والے۔ قرآن مجید میں تقریباً آیا ہے 2 بار، وا کا مطلب اور 9572 بار آیا، اس پر بات ہو چکی۔ لیکن، لیکن 60 بار آیا، اردو کے لفظ سے ملتا جلتا لفظ، کس لفظ سے؟ لیکن سے، ابھی میں نے بولا لیکن۔ اس کے بعد لا نہیں 3720 بار آیا،
اردو میں ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ذرا سا غور کرنے پر حقیقت یوں کھلی مجھ پر کہ جو بھی علم سیکھا ہے فقط یہ علم دیتا ہے کہ میں لا علم ہوں اب تک، لا علم. اس کے بعد یشعرون، وہ سب شعور رکھتے ہیں. دو علامتیں نظر آ رہی ہیں، یا زبر یا، واو نون. واو نون تو بارہا بات ہو چکی اسی کلاس میں، جمع مذکر وہ سب، اور یا وہ، بہت زبردست، وہ. تو جب پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس میں یا زبر یا آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا وہ. تو یشعرون، وہ سب شعور رکھتے ہیں. قرآن مجید میں 21 بار آیا. یہ آیت نمبر 12 بھی مکمل ہوئی. اس کا با محاورہ ترجمہ سماعت کر لیجئے. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 13. وا اور 9572 بار، اس پر ابھی ہم بات کر چکے. اذا، جب 220 بار، اس پر بھی ہماری ابھی بات ہو گئی. قیلا، کہا گیا 49 بار، اس پر بھی بات ہو چکی. لہم، واسطے ان کے، 1820 بار بات ہو چکی. آمینو، ایمان لاؤ تم سب. جی اس کو اب دیکھنا ہے، 258 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا. تو یہ کون سی صورت بنے گی؟ ابھی ہم نے علامات کے حوالے سے اس کو پڑھا ہے. تو آمینو امر ہے، فعل امر ہے، اور کس کے لیے ہے؟ جمع مذکر کے لیے. واو الف امر میں جمع مذکر کے لیے آتا ہے. الف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور واو الف بھی نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہوا ایمان لاؤ، امر دیا جا رہا ہے. واو الف تم سب، 258 بار قرآن مجید میں آیا. کما، جیسا کہ، 57 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا. کما نیلے رنگ میں ہے، اس کا مطلب ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں اردو میں استعمال. کس طرح ہوتا ہے جی؟ ذرا سوچیں اس کی مثال. کما کا لفظ کبھی استعمال کیا ہو؟ جی کمال نہیں، یہ مثال نہیں ہوگی. چلیں میں اب جملہ بولتا ہوں، آپ اس سے عکس کر لیں. آپ کما حقہ، کلاس میں بیٹھنے کا حق ادا نہیں کر رہے. کما حقہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں آ گیا. تو یہ لفظ ہم بولتے ہیں کما حقہ، جیسا کہ اس کا حق ہے. صحیح. طالب علم کما حقہ محنت نہیں کر رہا. تو یہ اس طرح کے جملے ہم استعمال کر لیتے ہیں. یہ ویسے میں نے مزاحن آپ کے لیے جملہ بولا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. جی کما جیسا کہ 57 بار. آمنا، وہ ایمان لایا. آمنا، وہ ایمان لایا، فعل ماضی کا صیغہ ہے. امن، ایمان، مومن سے ملتا جلتا ہے. قرآن مجید میں تقریباً 33 بار آیا. الناس، لوگ، 240 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا. الناس کا لفظ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں جی؟ بہت خوب، عوام الناس. اور قالو، ان سب نے کہا. یہ لفظ تو پہلے آ چکا ہے، 331 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا. اور کیا 4115 بار آیا. کا مطلب الف اور اس کے اوپر زبر ہو. اس کو حمزہ بھی کہتے ہیں عربی میں. تو اس کا مطلب ہے کیا؟ نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے. 13 بار قرآن مجید میں تقریباً آیا. ایک علامت لگی ہوئی ہے، نون پیش نو. نون اگر پریزنٹ اینڈ فیوچر کے شروع میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جمع. لیکن اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ، تم، ہم، میں. ہم ہوگا. دو کے لیے بھی آ سکتا ہے، دو لوگ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. نؤمنو، ہم ایمان لائے. دو سے زائد بھی کہہ سکتے ہیں. تو نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے. کما، جیسا کہ 57 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا. ابھی اس پر بات ہوئی. آمنا،
وہ ایمان لایا 33 بار آیا، اس پر بات ہو چکی۔ السفہاء بے وقوف اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن بڑا کم کرتے ہیں، پہلے دور میں لوگ کیا کرتے تھے، جیسے حفیظ جلندھری صاحب کا شعر یہ میں نے نوٹ کیا، جہالت کو بڑا غرہ تھا اپنے زور و طاقت پر، سفیہانہ وسائل پر، قبائل کی حماقت پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جہالت کو بڑا ناز تھا اپنے زور پر، طاقت پر، اور جو وسائل انہوں نے اکٹھے کیے تھے بے وقوفی والے وسائل تھے، اور قبائل کی حماقت پر بھی انہیں ناز تھا۔ تو بہرحال السفہاء سفیہ کی جمع ہے، سفیہ۔ ایک اور لفظ اس سے ملتا جلتا استعمال ہوتا ہے سفاہت، بے وقوفی۔ 5 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا۔ الا آگاہ ہو جاؤ 38 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا، اردو میں ہم بالعموم استعمال نہیں کرتے۔ انا بے شک، ہم وہ، انا آیا 377 بار، ہم آیا 1820 بار، اس پر بات ہو چکی۔ ہم وہ 237 بار، ان دونوں کا فرق بھی ہم بیان کر چکے، بات ہو چکی۔ السفہاء بے وقوف تقریباً 5 بار یہ لفظ قرآن مجید میں آیا، ابھی اس پر بات ہوئی۔ وا اور 9572 بار، لیکن لیکن تقریباً 60 بار، لا نہیں تقریباً 3720 بار، اور یعلمون جی تقریباً 85 بار قرآن مجید میں آیا۔ اور یا اور واو نون 2 علامتیں لگی ہوئی ہیں جی، واو نون کا مطلب جمع مذکر اور یا کا مطلب وہ، بالکل صحیح ہو گیا۔ یعلمون وہ سب جانتے ہیں جی۔ آیت نمبر 13 بھی مکمل ہوئی، اب اس کا با محاورہ ترجمہ سماعت کر لیجئے، آیت بھی سماعت کر لیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے وقوف وہ خود ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ آیت نمبر 14 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 14 پر ہم آ گئے۔ وا اور 9572 بار، اذا جب 220 بار، جن پر ہم بات کر چکے، وہ میں تیزی سے ان کو گزار رہا ہوں۔ لقو جی، لقو ان سب نے ملاقات کی، قرآن مجید میں تقریباً 2 بار آیا۔ واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع مذکر کی، اور لام اور کاف لکا ملاقات، اس سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ لقو ان سب نے ملاقات کی۔ الذین وہ جو 1082 بار آیا، اور اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے۔ آمنو ایمان لائے وہ سب، واو الف پھر جمع مذکر کی علامت۔ آمنو لفظ جو ہے ایمان امن مومن سے ملتا جلتا ہے، تقریباً 258 بار قرآن مجید میں آیا۔ قالو ان سب نے کہا 331 بار آیا، بات ہو چکی۔ آمنا ایمان لائے ہم 33 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا، اس پر نون زبر الف نا لگا ہوا ہے۔ آمنا امن ایمان مومن سے ملتا جلتا لفظ ہے، اور نون زبر الف نا لگا ہوا ہے۔ نون زبر الف نا جب لفظ کے آخر میں ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ ہم، اور بالکل صحیح ہم، اور یہ چلا جائے گا ماضی میں، جب اس کا آخر میں یہ آ رہا ہے اور ماضی کے آخر میں، تو اس کا مطلب ہم ایمان لائے ہو گیا۔ وا اور 9572 بار، اذا جب 220 بار، خلو وہ سب اکیلے ہوئے تقریباً 7 بار جی۔ اس سے کوئی لفظ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس سے ملتا جلتا؟ خلوت، زبردست، جلوت میں خلوت کا آپ نے حوالہ دے دیا جی۔ خلو وہ سب اکیلے ہوئے، تو خلوت، اور اس سے ایک اور ملتا جلتا لفظ خلا، اس سے ایک اور ملتا جلتا لفظ خالی، اور واو الف جمع مذکر کی علامت۔ الا طرف 737 بار۔ شیاطین شیاطینہم
شیاطین کا لفظ 2 بار اور ہم 1820 بار، اس پر بات ہم پر ہو چکی. اور شیاطین جمع کس کی ہے؟ شیطان کا لفظ جو ہے اس کی جمع ہے شیاطین. قالو ان سب نے کہا 331 بار یہ آیا. اور انا بے شک ہم 337 بار آیا انا. اور ایک اور اس میں چیز پوشیدہ ہے، وہ ہے نون زبر الف نا، یعنی یہ 2 لفظوں کو ملا کر ایک کیا گیا. انا اور نا دونوں کو ملایا گیا ہے تو انا ہو گیا. انا بے شک اور نون زبر الف نا ہم، بے شک ہم. 377 بار انا ہے اور نون زبر الف نا 566 بار تقریباً. معکم ما ساتھ، کم تمہارے، ما کا لفظ تقریباً 27 بار اور کم کا مطلب لفظ تقریباً 1200 بار. جی ما کی کوئی مثال دے دیں اردو میں، ما کی کوئی مثال. کوئی مثال نہیں. بما شادی کارڈز پہ لکھا ہوتا تھا، جو دعوت نامہ آتا تھا اس پہ لکھا ہوتا تھا فلاں صاحب بما اہل و عیال، ایسا ہی ہے جی. تو وہ غلط لکھا ہوتا تھا، اس میں 2 غلطیاں ہوتی تھیں. ایک تو شروع میں با لگا ہوتا تھا اور دوسرا آخر میں ہے لگی ہوتی تھی بما. تو ہے کا تو یہاں کوئی بنتا ہی نہیں ہے مقام، اور جو با لگا ہوا ہے با کا مطلب بھی ساتھ ہے، ماں کا مطلب بھی ساتھ ہے. تو یہ ہو گیا فلاں صاحب ود فیملی، تو صحیح ہے، ایسے ہو گیا. تو یہ غلط ہو گیا. تو اب جو ہے اصل کیا ہے؟ فلاں ما اہل و عیال، یا کس طرح لکھیں گے؟ فلاں صاحب با اہل و عیال. 2 طریقے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی آپ اختیار کر لیں. تو یہاں دونوں طریقے اکٹھے اختیار کیے گئے. تو بہرحال جی ما کا مطلب ساتھ، اسی سے ملتا جلتا لفظ ہم ایک استعمال کرتے ہیں معیت. معیت ساتھ ہونا، ساتھ رہنا، ما ساتھ. اور کم، جی کم کا لفظ اردو میں کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ بہت خوب، السلام علیکم. تو یہی وہ کم ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. السلام سلامتی، علا پر، اور کم تم سب. انما اس کے سوا کچھ نہیں 118 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا. نحنو ہم 65 بار آیا. اور سیاہ رنگ میں ہے، اس کا مطلب ہے اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے. ان پر پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں. مستہزئون مذاق اڑانے والے تقریباً 1 بار ہی آیا ہے. اور میم کس کی علامت لگی ہوئی ہے؟ اس میں فاعل کی علامت، کیونکہ آگے زیر بھی ہے. مستہزئون مذاق اڑانے والا، اور واو نون لگ گیا جمع کے لیے تو ہو گیا مذاق اڑانے والے. آیت نمبر 14 مکمل ہوئی. اس کے بعد آج کے سلسلے کی ہماری آخری آیت رہ جائے گی. اس کا با محاورہ ترجمہ بھی سماعت کر لیجئے گا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 15. اللہ 2697 بار. یستہزئ وہ استہزاء فرماتا ہے. تو ادباً اور احتیاطاً یہ مذاق اڑانا نہیں لکھا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس کا محتاط ترجمہ کرنا ضروری ہے کہ وہ استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو مستہزئون اور یستہزئ یہ دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں. بہم ساتھ ان کے، بی 2538 بار اور ہم ان کے 1820 بار. جی بی کی مثال، جی بخیر و خوبی، بکثرت، اور بے شمار اس کی مثالیں اردو میں ہم تلاش کر سکتے ہیں. بقول ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو،
اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں بکثرت. جی واہ، اور 9572 بار. یمدہم، وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، ہم 1820، اور باقی لفظ جو ہے 4 بار. علامت لگی ہوئی ہے یا، اور مد کا لفظ ہے اردو لفظوں سے ملتا جلتا، اور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم تو ہو گیا علیہم السلام. اور یا کس کی علامت ہے؟ وہ، بالکل صحیح. پریزنٹ اینڈ فیوچر میں یا آئے گا تو وہ اس کا مطلب ہوگا. اور مد اردو میں استعمال کرتے ہیں. جی جی بالکل صحیح ہو گیا. اسی طرح تجوید میں ہم استعمال کرتے ہیں مد کا لفظ، مد. اور جب آغاز کرتے ہیں، بچپن میں پڑھایا جاتا ہے الف مد آ، یہ وہی مد ہے. ٹھیک ہے جی، مد. تو مد کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنا اور ڈھیل دینا. یعنی لفظ کو تھوڑا آپ لمبا کر کے پڑھتے ہیں نا، الف، الف مد آ. جی ہم پہلی کلاس میں چلے گئے پہلے دن پر. الف اور الف مد آ، یہ وہی مد ہے. یمدہم، وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی میں 1692 بار، طغیانہم، طغیان. جی طغیان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، طغیانی، بالکل صحیح. نہ کرو شوخیاں خدا کے ساتھ، کفر طغیان کی نشانی ہے. طغیان، سرکشی، بغاوت، یہ دونوں لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور آخری لفظ یا مہون، قرآن مجید میں تقریباً 7 بار آیا. یا کا مطلب وہ، واو نون کا مطلب جمع مذکر، وہ سب مذکر، وہ سب مذکر بھٹکتے ہیں، وہ سب بھٹکتے ہیں. اور عین میم ہا، یہ جو مادہ ہے اس کو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے. اب اس کا سن لیجئے با محاورہ ترجمہ آیت کے ساتھ. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. جی اب اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ جتنے الفاظ آج ہم نے پڑھے ان کی تعداد تکرار نکال کر، ریپیٹیشن نکال کر، مطلب واو کئی دفعہ آیا ہے، انما نحنو، اس طرح کے الفاظ ایک سے زائد بار آئے ہیں، وہ ریپیٹیشن اگر نکال دیں، تکرار نکال دیں، تو وہ تعداد بنتی ہے 44. اردو الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایز اٹ از یا ان سے ملتے جلتے الفاظ، ان کی تعداد ہے 35. اور غیر اردو الفاظ نہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، نہ اردو الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ان کی تعداد ہے 9. یعنی آپ دیکھیں کل الفاظ کی تعداد 44 ہے. اگر غور سے دیکھیں تو اردو یا اردو سے ملتے جلتے الفاظ کی تعداد 35 ہے. تو یعنی آپ کو تھوڑی سی جو محنت کرنی پڑے گی وہ صرف 9 الفاظ پر ہے. اور اگر آپ یہ 9 الفاظ اچھی طرح کر لیں تو آج کی کلاس میں آپ نے تقریباً 34,338 الفاظ قرآن مجید کے الحمدللہ سیکھ لیے. اس کے بعد کلید ترجمہ قرآن، اس کتاب کا مختصر سا تعارف. حی علی الفلاح، ملتان سے یہ شائع ہوئی ہے. اور اس کتاب میں جیسا کہ کچھ لوگوں کو کتاب یہ پیش بھی کی گئی، 2 فہرستیں دی گئی ہیں. ایک فہرست ہے 143 الفاظ پر مشتمل جو کثیر الاستعمال الفاظ ہیں، یعنی قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ان کی تعداد بنتی ہے 38,718. اور دوسری فہرست ہے 165 الفاظ کی فہرست جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ان کی تعداد بنتی ہے 30,974. تو یہ تقریباً 90% الفاظ بن جاتے ہیں. اور یہ کل الفاظ 143 اور 165 بنتے ہیں 308 الفاظ. یعنی اگر آپ 308 الفاظ کر لیں تو قرآن مجید کے الفاظ میں سے تقریباً 90% الفاظ کا
लफ्ज़ी इब्तदाई तर्जमा करना आपके लिए मुमकिन हो जाता है। और उसके बाद आखिरी बात, रमज़ कुरान चैनल जो है उसको अगर आप देखना चाहें तो उस पे आप 8 घंटे में कुरान मजीद का मुकम्मल खुलासा सुन सकते हैं। कलीद तर्जुमा कुरान ये वाली जो किताब है इसके हवाले से भी वहाँ लेक्चर मौजूद है। उर्दू अलामात और बुनियादी ग्रामर के ज़रिए तर्जुमा कुरान सीख सकते हैं। कुरानी अरबी ग्रामर नहायत आसान अंदाज में समझ सकते हैं और जहनों में पैदा होने वाले सवालात के जवाबात कुरान करीम की रोशनी में जान सकते हैं। जी, इसी के साथ ही आज की क्लास का हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।